والوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہو میں سب سے کہتا ہوں، اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدم بوسی کر لو۔ میں دست بوسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، قدم بوسی کو کہہ رہا ہوں۔ جن آوازوں سے آج تم نفرت کرتے ہو، ایک دن وہ آئے گا کہ ان کی قبریں تو نظر آئیں گی، ان کی آواز سنائی دے گی۔ آج کبھی باپ نے صبح کے وقت میں آ کر کے تمہیں اٹھا دیا کہ بیٹے چل نماز پڑھ لے، تو تم نے باپ کو دھوکا دیا۔ نافرمان اولاد بھی بہت پیدا ہو رہی ہے آج ہمارے معاشرے میں۔ فرما بردار تو ہیں ہی الحمدللہ، مگر جو نافرمان ہے میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، کبھی بھی اپنے باپ پہ اپنے زبان کی سختی نہ دکھاؤ۔ ماں تو ماں ہے، ماں کا میں کیا ذکر کروں، ماں کا تو مقام باپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے میرے سے۔ مگر باپ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ابو الحسنات اور ان کے تمام بھائیوں کے والد مرحوم کے حوالے سے اشارے ثواب کا پروگرام ہے، تو باپ کے جانے سے بھی جو خلا پیدا ہوتا ہے، کبھی محسوس کرو کہ آپ اسمولی گئے اور کسی وجہ سے موبائل سوئچ آف ہو گیا، آپ نے موبائل چارج نہیں کیا، پاور بینک نہیں تھا آپ کے ساتھ، آپ رکے وہیں پہ اسمولی میں یا جویا میں امروہہ میں، اب وہ گھر پہ آپ نے اطلاع نہیں دی، میں خدا کی قسم لے کے کہتا ہوں تمہاری ماں اور باپ پوری رات تمہارا انتظار کریں گے، پوری رات۔ یار موبائل نہیں لگ رہا، پتہ نہیں کیا بات ہے، بلکہ روڈ ہو سکتا ہے مدالے تک پہنچ جائے، یہ ادھر اسمولی تک آیا کہ نہیں ابھی تک۔ ماں پوری رات سجدے میں رہے گی، باپ پوری رات روتا رہے گا۔ منور رانا صاحب نے ان 4 مصروں میں ایسے لگتا کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہو کہ بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ پہنچوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے۔ حضرات یہ باتیں میں نے ضمناً کہی ہیں، اور ابو الحسنات بھائی کو تو میں بہت، ان کے پورے پریوار کو، چونکہ میرے والد صاحب سے بھی ایسے ہی خاص معاملہ تھا، اور قاری الیاس صاحب تو ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارا رشتہ داری کا بھی معاملہ ہے، فرما بردار ہے ماشاءاللہ اپنے والد صاحب کے، اور مولانا اسناد صاحب نے جو آپ کی توجہ دلائی ہے اشارتاً اس کا خیال رکھنا۔ والد مرحوم کا حق یہ ہوتا ہے، والد مرحوم ہو یا والدہ مرحومہ ہو یا دونوں مرحومیں ہوں، ان کا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرتے رہو، بھلے کام جو تمہارے والد مرحوم کرتے تھے، اس میں کمی نہیں آنا چاہیے بلکہ اضافہ ہو جانا چاہیے۔ تو انہوں نے رحمت العلوم کو یا دیگر اداروں کو جو محبتوں کا خراج پیش کیا وہ برقرار رکھو، تاکہ جب مرنا تو سب کو ہے، مر کے جب قبر میں جانا ہو تو ان کے سامنے شرمندگی کا احساس نہ ہو، بلکہ ان کی روح آپ کی روح کا استقبال کرے، بیٹا جیسا میں چھوڑ کے آیا تم نے اسے برقرار رکھا۔ اولاد پر ماں باپ کا یہ حق ہے کہ وہ جن سے جیسی محبت کرتے تھے ویسی محبت کی جائے۔ چودھری سرائے میں حافظ عبدالسلام اور اچھی ناشری پڑھتے ہیں، حالانکہ میں اس میں اپنی لاپرواہی مانتا ہوں کہ میں آنے جانے میں تھوڑی لاپرواہی کرتا ہوں، پروگراموں کی وجہ بھی رہتی ہے، باہر لاپرواہی ہے تو لاپرواہی، اس میں کوئی اظہار میں کوئی، لیکن مجھے جس سے دلی محبت ہے میں جاؤں یا نہ جا پاؤں، لیکن اللہ کی قسم لے کے کہتا ہوں ایسی، مطلب اس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، وہ ساتھ رہنے کے اعتبار سے ان کا نام مجھے اچانک آج یاد آیا، ان سے بڑی محبت تھی۔ تو ہمارے والد مرحوم مثلاً آپ کے راما بزرگ سے، اپنی بھتیجیوں سے، اپنے بھتیجوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے متعلقین سے، اپنے شاگردوں سے، قاری الیاس صاحب حافظ اسلم سے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن سے بھی تمہارے مرحومین محبت کرتے تھے ان سے محبت کرو، یہ ان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ حضرت کی مستقل تصنیف ہے اس حوالے سے، آپ نے حقوق بتائے ہیں کہ ایصال ثواب کرتے رہو، ان کے لیے قرآن پڑھاتے رہو، ان کے لیے غریبوں میں صدقہ و خیرات کرتے رہو۔ انہی حقوق میں ایک حق یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جن سے وہ محبت کرتے تھے ان سے محبت کرتے رہو، اور ایک حق یہ بھی ہے کہ نیک کام کرو۔
کہ تمہارا عمل ان کے پاس پیش کیا جاتا ہے. اچھا عمل کرو گے تو ان کی روح خوش ہوگی اور برا عمل کرو گے تو ان کی روح کو تکلیف ہوگی. ہماری بات سمجھ آئی آپ سب لوگوں کو؟ میں نے جتنے حضرات سے بھی جو بات کہی ہے، جہاں تک میری آواز پہنچی ہو، میں سب سے کہتا ہوں کہ اپنے مرحومین سے رشتہ کمزور نہ کرو. ہم لا تعلقی والے تھوڑی ہیں، ہمارا تو رشتہ رہتا ہے. کسی کا نہیں رہتا ہو تو وہ جانے، ہمارا تو رہتا ہے. اور حدیثوں سے ثابت ہے، حضرت سعد کی امی جان کا انتقال ہوا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت سعد. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کے لیے ایصال ثواب میں کیا پیش کروں؟ حضور نے فرمایا تمہارے پاس پیسوں کا؟ کہا حضور الحمدللہ. کہا حضور نے فرمایا ایسا کرو، مسلمانوں کے لیے پانی کا بندوبست کرنا. وہ زمانے میں پانی کی بڑی اہمیت تھی، تو انہوں نے کنواں کھدوایا یا خریدا یا اس میں حصہ لیا. جو کہ اچانک یہ حدیث سامنے آئی ہے، اس لیے میں نے تمام پہلو رکھ دیے کہ کوئی بھی بات کمزور نہ ہو. جب وہ کنواں تیار ہوا یا تیار تھا، حضور کو لے کر کے آئے. توجہ فرمانا ذرا دھیان سے سننا اس حدیث کو. حضور وہاں کنویں کے پاس کھڑے ہیں، قاری صاحب کنویں کے پاس. اب حضور نے کہا، بڑے خوش ہوئے میرے آقا، اور فرمایا یا اللہ ہذہ لأم سعد، یا اللہ اس کا ثواب سعد کی ماں کو عطا فرمایا. یا اللہ یہ یعنی کنواں سعد کی ماں کے لیے. کیا مطلب ماں کے لیے پانی پینے آئیں گے؟ نہیں، اس کا ثواب سعد کی ماں کے لیے. کنواں سامنے ہے، کنویں میں پانی سامنے ہے. اس کا مطلب جس چیز کو تم ایصال ثواب کے طور پہ پیش کر رہے ہو، بریانی ہے، حلوہ ہے، یا جناب والا پھل فروٹ ہے، پانی ہے، سبیل ہے، جو بھی ہے، جس چیز کو تم ایصال ثواب کے طور پہ پیش کر رہے ہو، اگر وہ سامنے بھی رکھا ہوا ہو تو یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کی سنت سے ثابت. ورنہ حضور کنویں کے پانی کے پاس کھڑے کیوں نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ارے جب کنویں کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب سعد کی ماں کو دے، تو باقی سامان رکھ کے بھی تو کہا جا سکتا ہے نا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، سامنے رکھنے کو فرض واجب ہم بھی نہیں کہتے، مگر رکھا ہوا ہو تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ثبوت میں نے دے دیے، اور بھی حدیثوں سے دے سکتا ہوں، مگر یہی کافی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرتے رہو. حضرت عثمان ابن سورہ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو استبرق و سندس زبرجد و یاقوت کے تخت نور پہ بیٹھا ہوا دیکھا. میں بڑا خوش ہوا، ماں کی قدموں سے چمٹ گیا. خواب میں ہی صحیح ماں کو دیکھا تو صحیح. فرما بردار اولاد